وبرکاتہ. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والعابدین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار کائنات کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار سید الابرار نائب پروردگار رحمت کردگار جان عالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین محبوب رب المشرقین والمغربین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ،
الحمدللہ کئی شب ہماری پہلی شب سے لے کر آج تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں گزری، اور آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے موضوع خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، بہترین خاندان میں رکھا۔ حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد جو تھے تمام کے تمام مومن تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، یہ بھی سوچ ہے کہ معاذ اللہ حضور کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، مگر ہمارا یہی ماننا ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ماں باپ کو ایمان پر رکھا ہے، اور آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں دودھ ہوگا تو آپ دودھ کو پاک برتن میں رکھو گے یا ناپاک برتن میں رکھو گے؟ کبھی ناپاک برتن میں رکھنا پسند کرو گے؟ وہ دودھ ایک نعمت ہے آپ کے پینے کے لیے، جب آپ یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ دودھ کو ناپاک برتن پر رکھے، تو آپ اندازہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نور محمدی کو بھلا کیسے مشرک اور کافرین کی صلبوں میں اور ان کے پیٹوں میں رکھے گا؟ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو آبا و اجداد ہیں، جو آپ کے باپ ہے، دادا ہے، پر دادا، اسی نسل سے جو بھی چین اوپر تک چلے، اوپر سے جو یہ چین آئی ہے، وہ تمام کو اللہ تعالیٰ نے شرک بت پرستی سے محفوظ رکھا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا جو خاندان قریش ہے، خاندان ہاشم میں، کائنات میں اس کی مثال نہیں ہے۔ یہ عربوں میں بڑا اونچا خاندان مانا جاتا تھا، اور مانا جاتا ہے، اور آج بھی مانا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام، اللہ اکبر، آپ کے خاندان پر اگر آپ نظر دوڑائے اوپر، تو جو آپ کے آبا و اجداد ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے، بڑے نامی گرامی تھے، گوناگو خصوصیات کی وجہ سے ان کا بڑا نام بھی تھا، اور اکثر و بیشتر خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اللہ کا مقدس گھر بیت اللہ، اس کی خدمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مامور فرمایا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے خاندان میں جو تھے وہ نور محمدی، بابا آدم سے لے کر نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ سے ہوتے ہوئے، پشت در پشت اور منتقل ہوتا ہوا آیا، تو ہوتے ہوتے یہ نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضور کے آبا و اجداد اور آپ کے خاندان کے تعلق سے اگر آپ سنیں تو حضرت فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے داداؤں میں سے تھے، آپ کے آبا میں سے تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے طاقتور تھے۔ نور محمدی انہی کی پیشانی میں جلوہ گر تھا، جری، قوی، طاقتور تھے، اور اس طرح کے طاقتور ہونے کی وجہ سے نام ان کا فہر بن مالک تھا، مگر اس قدر طاقتور ہونے کی وجہ سے انہیں قریش کہتے تھے۔ یہ قریشی جو بعد میں ہوئے، اور آپ کے خاندان والوں کو جو قریش کہا جاتا ہے وہ آپ ہی سے کہا جاتا ہے۔
قریش یہ آپ کا لقب تھا، نام نہیں تھا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے شرح موائب الدنیا میں کہ قریش کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش ایک سمندری جانور ہوتا ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے، جو سمندر کے سارے جانوروں پر غالب ہوتا ہے اور وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا۔ اب یہ جو حضرت فہر بن مالک جو تھے، ان کو قریش کہنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ آپ کی طاقت اور غلبے کے حساب سے پورے عرب پر آپ غالب تھے، اس وجہ سے آپ کو قریش کہا جاتا تھا، اور آپ کی اولاد کو قریشی کہتے تھے یا تو قریش کہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد میں ایک بہت ہی مشہور گزرے جن کے نام سے ہم خاندان بنو ہاشم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حضرت ہاشم جو ہے وہ حضور کے پردادا تھے۔ حضرت ہاشم حضور علیہ السلام کے پردادا تھے۔ آپ بڑے حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے اور سخت تھے، اور مہمان نواز، بہت ہی اعلیٰ درجے کے آپ مہمان نواز تھے۔ حضرت ہاشم آپ کا اصل نام عمرو تھا۔ کیا نام تھا؟ عمرو نام تھا۔ اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے پردادا ہے، ان کو ہاشم کہنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ ہاشم جو ہے وہ ایک آپ کا لقب ہے۔ آپ اعلیٰ درجہ کے مہمان بھی تھے، کیونکہ بھائیوں میں سب سے بڑے آپ تھے، سب سے زیادہ سمجھدار تھے، بالا صلاحیت تھے، قابل تھے، اس بنا پر آپ کعبے کے متولی بھی آپ ہی بنے تھے۔ اور حضور کے یہ پردادا جو تھے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو معاملہ تھا، اللہ اکبر، مہمان نوازی بہت ہی کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک سال عرب میں قحط آیا، تو اس قحط والے سال میں آپ نے کیا فرق کیا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے بے چین تھے، تو آپ نے سیریا کا سفر کیا۔ وہاں سیریا وہاں جا کر آپ نے سوکھی روٹیاں خریدی، بہت ساری سوکھی روٹیاں لے کر آپ مکہ پہنچے، واپس ہوئے۔ تو اس وقت مکہ میں حج کے ایام چل رہے تھے۔ آپ نے کہیں اونٹ ذبح کیے، اس کا سالن بنایا اور اس کے شوربے کے اندر ان روٹیوں کا چورا کر دیا، اور چورا کر کے اسے خوب کیا کہہ رہے کہ اس کا شریک بنا کر جتنے حجاج کرام تھے، جتنے حج کرنے والے تھے، سب کو پیٹ بھر کر آپ نے کھانا کھلایا۔ تو اسی وجہ سے اس دن سے آپ کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ حضرت ہاشم، اللہ اکبر، آپ کا نکاح مدینۃ المنورہ میں ہوا۔ جب مدینۃ المنورہ میں آپ کا نکاح ہوا تو ان سے جو بیٹے ہوئے حضرت عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی، اور حضرت ہاشم جو ہے بہت قریب ہی ان کا تقریباً 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عبد المطلب پھر اپنے نانا کے وہاں ننیحال آپ رہنے لگے۔ آپ اپنے ننیحال میں تقریباً 7 سے 8 سال تک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ رہے۔ جب 7-8 سال ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ مکۃ المکرمہ میں آ گئے۔ حضرت عبد المطلب بتا رہے ہیں کہ بڑے ہی شریف النفس تھے، عبادت میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے تھے، زہد، تقوی۔ اس دور میں عرب میں یہ ماحول تھا کہ زندہ لڑکیوں کو زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے، تو آپ اس سے سختی سے روکا کرتے تھے لوگوں کو۔ علاوہ اس کے کہ آپ کچھ دنوں کا کھانا وغیرہ اپنے ساتھ لے جاتے، غار حرا میں پہنچ جاتے، اور غار حرا میں جا کر وہ سامان کے ساتھ کئی دن تک اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، ذکر و فکر میں لگے رہتے تھے۔ عقیدے کے حساب سے آپ موحد تھے، دین ابراہیم کے اوپر آپ تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں شراب نوشی سے بھی دور تھے، حرام کاری وغیرہ سے بھی اللہ نے آپ کو دور رکھا ہوا تھا۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کہ حضرت عبد المطلب چونکہ اب آپ کے تقریباً
آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ آنے والے تھے، اور حضرت عبداللہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہونے والی تھی۔ تو وہ نور محمدی کا جب ظہور کا وقت جتنا قریب آتا گیا، اتنا ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ ایک بار آپ حتیم کعبہ میں سو گئے، جب آپ حتیم کعبہ سے اٹھے تو دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، یعنی سونے سے پہلے نہیں لگا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زلفوں میں تیل لگا ہوا تھا اور کنگھی کی تھی، اور چہرہ بڑا ہی حسین و جمیل نظر آ رہا تھا، اور پیشانی میں وہ نور بڑی شدت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ چنانچہ جب ان کے گھر والوں نے دیکھا تو ان کو لے گئے، کاہن کے پاس لے گئے، قریش میں سے جو کاہن تھا اس کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا کہ یہ جو علامت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کا جلدی سے جلدی نکاح کر دیا جائے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد پہلی عورت سے جو نکاح ہوا اس سے جو بیٹا ہوا وہ حارث ہوا، پھر اس کے بعد دوسری عورت سے نکاح ہوا، تو جب آپ کا دوسری عورت سے نکاح ہوا تو اس وقت وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلب منتقل ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کو قریش میں اتنی عزت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام اونچا دیا تھا، اور آپ کی اتنی عزت تھی قریش کے اندر کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کبھی قحط سالی قریش میں آتی تو وہ لوگ حضرت عبد المطلب کو لے جاتے، ایک چوٹی پہ بٹھا دیتے اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ چونکہ ایک بار ایسا ہوا کہ عرب میں قحط سالی آ گئے، لوگ جناب عبد المطلب کے پاس پہنچے، اور عبد المطلب کے پاس پہنچنے کے بعد کہا، اے عبد المطلب آپ ذرا کرم کیجئے، دعا کیجئے، بارش کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت عبد المطلب چنانچہ ان کے ساتھ جمع ہو کر گئے، اور جانے کے بعد جب آپ نے دعا کی تو دراصل وہ جو نور محمدی پیشانی میں چمکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور محمدی کی وجہ سے بارش کا نزول فرما دیا، رحمت کی بارشوں کا نزول فرما دیا۔ جناب عبد المطلب تقریباً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو صرف 55 دن باقی تھے، تو اس وقت کا جو یمن کا ایک راجہ تھا جس کا نام ابرہا تھا، اس نے یمن کا جو کیپٹل تھا صنعائی کیپٹل تھا، وہاں پر اس نے ایک بہت بڑا گرجا گھر یعنی چرچ بنایا، بہت عالیشان بنایا، اور اس کے پیچھے اس کی نیت یہ تھی کہ عرب لوگ جو ہے، یہ عربی لوگ جو ہے وہ مکہ جا کے حج کرتے ہیں تو وہ یہاں پر اب آئے۔ اب چونکہ آپ نے کل ہی سنا کہ قوم عرب جو ہے بڑی جذباتی ہوتی تھی، ایک شخص عبد مناف کے قبیلے سے ہی ایک شخص تھا، وہ اٹھا اور غصے میں آ گیا اور نکلا یمن کے لیے۔ جب وہ یمن کی طرف پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں جو چرچ بنا تھا اسی کے اندر جا کر اس نے پاخانہ کیا، پاخانہ کرنے کے بعد گندگی کے ادھر ادھر اس نے یہ کر دیا۔ اب رہا کو جب خبر ہوئی کہ میرے چرچ کی توہین کی ہے، اور یہ کوئی مکہ سے آیا ہوا تھا، عربوں میں سے کوئی ایک تھا، اب وہ اسی لے گیا تھا کہ جب اس نے جو چرچ بنایا تھا تو اس نیت سے بنایا تھا کہ لوگ کعبے کی طرف توجہ نہ دے اور میری طرف، ہمارے چرچ کی طرف، ہمارے گرجا گاہ کی طرف توجہ دے۔ چنانچہ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ اکبر، اس نے جب دیکھا کہ میرے چرچ کی بڑی توہین ہوئی ہے تو وہ کیا کیا، اس نے اعلان کر دیا جنگ کا، اور بڑا مشہور واقعہ بھی ہے قرآن پاک کی، آپ سورت پڑھا بھی کرتے، سورہ فیل۔ اس کے پاس ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر تھا، یہ بندہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ المکرمہ کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آیا۔ ادھر مکہ میں لوگوں میں افراتفری مچ گئی، یہ لوگ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے جو ابرہا کا مقابلہ کرے۔ جب اس کے ہاتھیوں کا پہلا دستہ سپاہیوں کا آیا، اس نے آتے ہی مکے کے جتنے جانور تھے ان جانوروں کو قبضے میں لے لیا۔ جب انہیں قبضے میں لے لیا تو تقریباً حضرت عبد المطلب کے 200 یا تو 400 آپ کے جانور اونٹ وغیرہ تھے، وہ سب بھی قبضے میں لے لیا۔ جناب عبد المطلب
بڑے پریشان ہوئے کہ میرے جانوروں کو لے لیا ہے، چنانچہ آپ لشکر کی طرف گئے۔ لشکر میں جا کر کہا کہ میرے جانور کہاں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ابرہہ سے ملیے۔ چنانچہ آپ نے خبر دی کہ میں ابرہہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب آپ ابرہہ کو ملنے کے لیے گئے تو اس وقت ابرہہ اپنے خیمے میں تھا، مگر جناب عبد المطلب جب اس کے خیمے میں داخل ہوئے، ابرہہ نے خیمے میں بلایا تو آپ کی جو پرسنالٹی تھی اور آپ کے کیا کرے قد، رعب اور چہرے کا جاہ و جلال اور وہ جو پیشانی تھی جس میں نور محمدی کا جلال و جمال اس میں آیا نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! جب یہ چیز دیکھا تو ابرہہ پہ ایسا رعب طاری ہو گیا اور وہ اتنا مرعوب اور مغلوب ہو گیا کہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، اور نیچے اترنے کے بعد ان کے ساتھ عزت سے ملاقات کرتا ہے، اور کرنے کے بعد خود آپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا ہے، اور بٹھانے کے بعد عبد المطلب سے کہتا ہے کہ جناب فرمائیے آپ کیسے آئے ہوں؟ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے سپاہیوں نے میرے جانور پکڑ لیے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ میرے جانوروں کو چھوڑ دیں۔ اس نے کہا جناب عبد المطلب میں تو آپ کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، بھلا جانور کی کیا حیثیت ہے، جانور کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے مجھ سے جانور اپنے مانگ کر میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ میں تو سوچا تھا کہ آپ اس لیے آئے ہوگے کہ میں خانہ کعبہ پر چڑھائی نہ کروں، میں مکہ پر حملہ نہ کروں، آپ یہ بات مجھ سے کہنے والے ہوگے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ فرمانے لگے کہ سنو، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ عبد المطلب تمہاری قوم کے ایک آدمی نے آ کر ہمارے مقدس گھر، چرچ، گرجا گھر کو اسے گندگی سے آلودہ کر لیا، خدا کی قسم میں کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں کعبے کو مسمار کر دوں گا اور دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ پھر تو جانے اور خدا جانے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے جانور لے جا سکتے ہیں۔ جناب عبد المطلب اپنے اونٹ اور جانور لے کر مکہ میں آئے۔ مکہ میں آنے کے بعد سارے مکہ والوں کو آپ نے جمع فرمایا، یہ حضور کے دادا جان ہیں، سارے مکہ والوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، اپنے جانور لے کر مکہ کو خالی کر دو اور مکہ سے باہر نکل جاؤ، اور جس کو جو گفا ملے، کوہ ملے، غار ملے پہاڑیوں کی، اس کے اندر سب چھپ جاؤ۔ تمام کے تمام لوگوں نے اپنے اپنے جانور نکالنا شروع کیا۔ لشکر مکہ سے تھوڑی ہی دور تھا، نزدیک آ چکا تھا، سب لوگوں نے مکہ المکرمہ کو خالی کر دیا۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے زار و قطار رونے لگے، روتے ہوئے کہا الہ العالمین، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر اور اپنے گھر کی حفاظت کر کے ہماری مدد فرما۔ مولا ان صلیبی اور ان عیسائیوں کے مقابلے میں تو تیرے اطاعت گزار بندوں کی تو حفاظت فرما اور ان کی مدد فرما۔ جناب حضرت عبد المطلب زار و قطار خانہ کعبہ کے سامنے رو رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آپ اللہ اکبر وہاں سے روانہ ہوئے، اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر دور پہ جا کر اب خدا کی قدرت کے جلوے دیکھنے کے منتظر ہو گئے۔ ادھر جب صبح ہو جاتی ہے تو اللہ اکبر ابرہہ اپنے ہاتھی جس کا نام محمود تھا، اس ہاتھی کے اوپر وہ بیٹھا اور ساری فوج کو اس نے آگے چڑھائی کرنے کا حکم دیا، مگر اللہ اکبر اس خانہ کعبہ کی ایسی ہیبت تھی کہ اس کا ہاتھی چلنے کا نام نہیں لے رہا تھا کہ اس کا ہاتھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ یہ سب لوگ ہاتھیوں پر سوار ہے،
اچانک اللہ اکبر پرندوں کی شکل میں جسے ابابیل کہا جاتا ہے، وہ ابابیل کا لشکر ایک طرف سے ایسا نمودار ہوا کہ اللہ اکبر جیسے آسمان جو ہے اس کے نیچے پرندوں کا بادل چھا گیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایسا قہر الہی لے کر یہ لشکر آیا تھا کہ ہر پرندے کے پاس 3 پتھریاں تھی، 3 کنکریاں تھی، ایک منہ میں تھی اور دو پنجوں میں تھی۔ اللہ اکبر، اس لشکر پر جب ان پرندوں نے ایسی کنکریاں مارنا شروع کی کہ اللہ اکبر، الامان والحفیظ مؤرخین لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ جب یہ پتھریاں گرتی تھی تو ہاتھی پہ بیٹھنے والا جو بھی سوار یا سپاہی ہوتا تھا اس کے سر پر یہ پتھری گرتی تھی تو اس کے بدن کو چیرتی ہوئی، ہاتھی کو چیرتی وہ پتھری زمین پر چلی جاتی تھی۔ ایسے پتھروں کی بارش ہوئی، ایسے کنکریوں کی بارش ہوئی کہ وہ لشکر والوں کی بوٹیاں زمین پہ پھیل گئی، اور سارا کے سارا لشکر جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور سب کے سب اللہ کے عذاب میں قہر میں مبتلا ہو گئے۔ رب کائنات اپنے حبیب سے فرماتا، محبوب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا تو نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ اندازہ تو کیجئے، اللہ اکبر، محبوب کا جنم تو ابھی 55 دن بعد ہونے والا ہے، محبوب کی ولادت 55 دن کے بعد ہونے والی ہے، اور رب فرماتا محبوب کیا تو نے دیکھا نہیں؟ رب فرماتا محبوب تو نے کیا دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ گویا حضور اللہ اکبر ہر دور میں حضور حاضر و ناظر تھے، حضور ہر دور کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ قرآن پاک کی بہت سی باتیں، جیسے رب کائنات نے فرمایا عالم ارواح کی میں نے بات کی تھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یاد کر جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا۔ حضرت یوسف کا واقعہ سناتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، محبوب یاد کرو جب یوسف نے اپنے بابا یعقوب سے کہا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ اے میرے بابا میں نے خواب میں دیکھا ہوں کہ ایک سورج والشمس والقمر، سورج اور چاند اور 10 ستارے جو ہے وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ یوسف کا زمانہ پہلے کا ہے مگر رب محبوب کو یاد دلا رہا ہے کہ محبوب یاد تو کرو وہ زمانہ، اللہ اکبر، یاد کر وہ واقعہ جب یوسف نے اپنے بابا سے کہا۔ ایسے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے جب رب کائنات اگلے زمانے کی کوئی بات بتاتا ہے تو اپنے محبوب کو یاد کرا رہا ہے کہ محبوب یاد کرو، اور یاد کسے کرایا جاتا ہے؟ جس کی نظر سے کوئی واقعہ گزرا ہو، جس کی نظر سے کوئی نہ کوئی واقعہ گزرا ہو اسے یاد کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کر بھیجا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہی ہوتا ہے گواہی دینے والا، اور گواہی وہی دیتا ہے جو موقع واردات پہ حاضر ہو اور دیکھ رہا ہو۔ گواہ وہی دیتا ہے، گواہی جو موقع واردات پر حاضر ہو اور اسے دیکھ رہا ہو۔ تو عزیزان ملت اسلام میں رب کائنات اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے محبوب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور پوری سورہ فیل جو اتری، ابرہا کا لشکر لے کر آنا، اللہ کی طرف سے قہر الہی کا نازل ہونا۔ جناب عبداللہ جن کی پشت میں نور محمدی جلوہ فرماتا، جن کی پیشانی میں، حضرت عبداللہ اتنے حسین و جمیل تھے، حضور علیہ السلام کے والد ماجد۔ آپ بڑے ہی حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے، اللہ اکبر، اور اخلاق بڑے اعلیٰ تھے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ کس کے بابا ہیں؟ اللہ اکبر،
کائنات میں کوئی خوش نصیب باپ اتنا ہے ہی نہیں، کوئی خوش نصیب باپ ایسا ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، جو حضور کے بابا ہے۔ اور ماں کائنات میں بہت سو کی مائیں ہوئی، ولیوں کی مائیں ہوئی، انبیاء کی مائیں ہوئی، کتب غوث کی مائیں ہوئی، مگر حضرت آمینہ پہ قربان جائے، جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کریں، جناب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بابا حضرت عبداللہ بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ قبیلے کی بہت سی لڑکیاں خواہش مند تھی کہ ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بار خود ایسا ہوا کہ اللہ اکبر، جناب عبد المطلب حضرت عبداللہ کو کسی کاہن کے پاس لے گئے تھے، کاہنہ تھی وہ، اور اس کاہنہ نے جب حضرت جو اگلی کتابوں کی عالمہ تھی، وہ اگلی کتابوں کی عالمہ تھی، کتب سماوی جو ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے وغیرہ، اس کی عالمہ تھی۔ جب اس نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ نور محمدی یہی ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ کو آفر کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ حضرت عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور پھر ہوا یہ کہ آپ کا نکاح جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ کا نکاح حضرت آمینہ کے ساتھ ہوا، اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزر رہے تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہی خاتون جس نے نکاح کے لیے پیشکش کی تھی، تو جب اس خاتون نے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس نے حضرت عبداللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، کوئی توجہ نہیں دی ان کی طرف۔ حضرت عبداللہ کو تھوڑی تعجب ہوا، آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس دن تو نکاح کے لیے بہت اصرار کر رہی تھی اور آج کیوں توجہ نہیں دے رہی؟ وہ عورت جو تھی اس نے کہا، بڑی عالمہ فاضلہ تھی، اگلی کتابوں کی عالمہ تھی، کہا عبداللہ اس دن بات کچھ اور تھی، آج بات کچھ اور ہے۔ اس دن تمہاری پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، میں چاہتی تھی کہ تم سے نکاح ہو جائے تو شاید وہ میرے حصے میں آ جائے، مگر اے عبداللہ، اب وہ کوئی اور خوش نصیب تھی جو اسے لے گئی۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب نور محمدی چمکتا تھا تو اللہ اکبر، جس طرح حضرت عبد المطلب میں نور محمدی چمکتا تھا، تو سیریا کے کئی یہودیوں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ ارے یہ تو خاندان قریش سے ہے، اور نور محمدی جو ہے ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اور انہیں وہ علامتیں بھی تھی جسے دیکھ کے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت ہی قریب میں حضور علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ چنانچہ سیریا والوں نے، سیریا کے یہودیوں نے کئی بار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا چاہا تاکہ انہیں معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، مگر ہر بار اللہ نے حفاظت کی۔ ایک بار کیا ہوا کہ آپ جنگل میں شکار کے لیے گئے، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ جنگل کے لیے شکار کے لیے گئے حضرت عبداللہ، تو ان کے ساتھ حضرت آمینہ کے ابا حضرت وہب بھی ان کے ساتھ تھے۔ اچانک کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، کچھ یہودی جو تھے وہ اسی طاق میں لگے رہے تھے کہ آج وہ جس کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر ہے، آج وہ جنگل میں آیا ہوا ہے اور آج ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو کچھ یہودی گھوڑوں پہ سوار ہو کر تلواریں لے کر وہ آئے، کیونکہ انہیں سب سے بڑا ٹینشن یہ تھا کہ بس یہ کہیں اور نہ آ جائے، بس بنی اسرائیل میں ان کو تو امید تھی، تو یہ برداشت نہیں کر سکے، اور اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ تلوار لے کر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ مگر ہر بار کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار بھی ان کی ایسی مدد کی اور نور محمدی کی ایسی حفاظت کی کہ غیب سے اللہ تعالیٰ نے کچھ سواروں کو بھیجے، جو سوار نکلے اور حضرت عبداللہ کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں مار کر انہیں اس جگہ سے بھگا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ جناب وہب جو حضرت آمینہ کے والد صاحب ہیں، جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی بڑی عقیدت پیدا ہو گئی اور بڑی ہی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت وہب نے اللہ اکبر دل میں ارادہ کر لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر میں کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی بیٹی کے لیے
جناب عبد المطلب کو پیغام بھیجوں گا۔ جب حضرت عبد المطلب کو پیغام بھیجا تو حضرت عبد المطلب خوبصورت عورت کے ساتھ نیک، پارسا، عبادت گزار اور عفت والی خاتون کے عفت والی لڑکی کی آپ کو تلاش تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے بہتر میرے عبداللہ کے لیے اور کوئی رشتہ نہیں ہے، چنانچہ اللہ اکبر، جناب عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آمینہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب آپ نے حضرت آمینہ کے ساتھ نکاح کر دیا، تقریباً 24 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا جناب عبداللہ کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور تو کیجئے شان محمدی پر اور نور محمدی پر کہ وہ رجب کا مہینہ تھا اور جمعہ کا دن تھا کہ جس شب اللہ اکبر جناب عبداللہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت میں گئے، انہا کی قربت میں گئے، اور وہ نور محمدی جب اللہ اکبر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں منتقل ہوا تو جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا جب نور محمدی حضرت آمینہ کے بطن میں منتقل ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا وہ جمعہ، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا اور اس دن اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ خانہ کعبہ نور کی طرح جگمگا رہا تھا، مطلب یہ قریب کا زمانہ آ رہا تھا اور لوگ انتظار میں تھے، کعبہ بھی انتظار میں تھا۔ بتا رہے ہیں کہ جانور جو ہے اس دن اللہ نے قریش کے جانور کو قوت گویائی عطا فرما دی اور وہ جانور ایک دوسرے میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ نور محمدی بطن آمینہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی جگہ، کوئی مکان ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر کسی نے دیکھا ہو کہ وہ نور سے جگمگان آ رہا ہو۔ مکے کے گھر گھر کے اندر نور ہی نور نظر آ رہا تھا اور گھر گھر روشن، منور اور تابناک نظر آ رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیگر معتبر کتابوں میں آیا ہے کہ اس دن، جس دن جمعہ کا دن تھا، رجب کا مہینہ تھا، کیا دیکھا؟ اللہ اکبر کہ رب کائنات کی طرف سے حکم ہو گیا، حکم ہوا کہ اے جنتوں کے فرشتے، اے جنتوں کے دروغہ، آج جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے جائیں، اور اے فرشتوں سنو، زمین و آسمان میں اور زمین و آسمان کے درمیان فضاؤں میں، آسمانوں میں آج ہر جگہ اعلان کر دیا جائے کہ نور محمدی حضرت آمینہ کے بطن میں منتقل ہو چکا ہے۔ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جب میں نور محمدی کو جسد خاکی کے اندر مکمل کروں گا۔ اب وہ وقت حضور کی آمد کا قریب آ گیا ہے۔ چاروں طرف اللہ اکبر اعلان کر دیے گئے، ایک خوشی کا ماحول ہے اور اللہ کی طرف سے بشارتیں سنائی جا رہی ہے۔ جانور ایک دوسرے کو بشارتیں دے رہے ہیں کہ ان قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت آمینہ جو ہے وہ صرف حمل جب آپ کو ٹھہرا تو ابھی 2 مہینہ ہی گزرے، حمل کو 2 مہینہ ہوئے۔ حضور کے والد صاحب حضرت عبداللہ کو جناب عبد المطلب نے بزنس کرنے کے لیے، کھجوروں کو خریدنے کے لیے مدینہ یا تو سیریا کی طرف روانہ کیا تھا۔ ابھی حمل ٹھہرے ہوئے کتنا 2 ہی مہینہ ہوا تھا۔ اب حضرت عبداللہ بتا رہے زیادہ تر کہ سیریا جب آپ گئے تھے سفر کے لیے اور جب مدینہ آئے آپ کچھ بیمار رہے اور مدینۃ المنورہ کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا آپ وہیں مدفون ہوئے۔ مدینہ میں مکہ میں خبر پہنچائی، جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو بھیجا، مگر جب تک وہ آ چکے تھے اللہ اکبر انہیں خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، 25 سال کی وہ عمر تھی۔ حضور کی ماں پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت آمینہ نے ایسے درد بھرے اشعار کہے تھے کہ انسان کے کلیجہ پاس ہو جائے۔ اور جس دن اللہ اکبر جناب عبداللہ کا انتقال ہوا،
آسمان کے فرشتوں نے رب کے حضور رو کر عرض کیا مولا تیرا محبوب یتیم ہو گیا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب یتیم ہوا تو کیا ہو، میں اس کا حامی و ناصر ہوں، میں اس کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ آپ سوچیں، حضور علیہ السلام کی جب 6 سال کی عمر ہوئی تو جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ یعنی حضور بچپن ہی سے، اللہ اکبر، ماں باپ جو ہے ان سے جدائی ان کو نصیب میں آئی۔ اب آپ سوچئے کہ بہت قابل غور بات ہے کہ حضور شان یتیمی کے ساتھ کیوں دنیا میں رہے۔ عام طور پہ تو ہوتا ہے کہ ایک بچے کی پرورش کے لیے ماں باپ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ اچھے سے اولاد کا دھیان رکھتی ہے، اچھے سے اولاد کا خیال رکھتی ہے۔ تو آج اللہ کا محبوب کیوں یتیم ہے؟ وہ تو در یتیم ہے۔ اللہ اکبر، شان یتیمی کے ساتھ آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ تو عزیزان ملت اسلام میں اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ سوال جتنا ہارڈ ہے جواب اس سے زیادہ ایزی ہے کہ آپ غور کیجئے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے کہ اللہ کو گوارا ہی نہیں تھا کہ حضور پر کسی کا احسان رہے۔ اللہ ہی حضور کی پرورش کرنے والا ہے، اللہ ہی حضور کی تربیت کرنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ سوچئے کہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو حضور علیہ السلام اعلان نبوت کرتے تو لوگ دنیا یہ بھی کہتی کہ عبداللہ بہت نیک تھے، آمینہ بہت نیک تھی۔ یہ عبداللہ اور آمینہ جو ہے یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ مگر اللہ اکبر، دوسری بات یہ ہے کہ پرورش کی وجہ سے ماں باپ کا احسان بڑھ جاتا ہے۔ رب کائنات نے یہ چاہا ہی نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہ ماں باپ رہے، اس سے پہلے کہ میرا محبوب بڑا ہو اور اس کی عمر بڑھے، اس سے پہلے آپ نے ان کے ماں باپ کو اپنے قریب رب کائنات نے بلا لیا۔ اور اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ حکمت اگر آپ دیکھنے جائیں تو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو نبی اس دنیا میں تشریف لائے وہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آقا کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ تو اس نبی امام حضرت یوسف علیہ السلام جب قحط سالی کا زمانہ تھا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس گندم کے انبار لگے ہوئے تھے۔ 7 سال کا ذخیرہ آپ نے جمع کر لیا تھا، مگر آپ بہت ہی کم کھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کے پاس تو بڑا ذخیرہ ہے، آپ کم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں کھا سکتا ہوں، مگر میں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ اگر میں خود کھاؤں گا تو بھوکوں کی بھوک کا مجھے احساس نہیں ہوگا، میں خود کھاؤں گا تو بھوکوں کی بھوک کا مجھے کیسے احساس ہوگا؟ انسان چاہے کتنا بھی سخی ہو جائے، کتنا بھی گھر سے غریبوں کو بانٹے، یتیموں کو بانٹے، مگر اس غریب کی بھوک کا تو اسے ہی احساس ہو سکتا ہے جسے خود کو بھوک لگی ہو۔ اس لیے رب کائنات نے تمام اہل ایمان اور تمام ایمان والوں کو رمضان مہینے کا پورا مہینہ روزے فرض قرار دے دیے، تاکہ امیر سے امیر جن کے گھر میں دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، جن کے گھر میں انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی روزے کی حالت میں صحیح معنوں میں پریکٹیکلی طور پر احساس کر سکتا ہے۔ تو ایک غریب اور یتیم کی بھوک کا احساس اسے ہی ہو سکتا ہے جو خود بھوکا ہو اور جو خود پیاسا ہو۔ تو آقا کریم تو یتیموں کے غمخوار ہے، آقا کریم یتیموں کے غمخوار ہے۔ رب کائنات عملی طور پر اس مرحلے سے اپنے محبوب کو گزار رہا ہے، تو اسی لیے تو میرے آقا دیکھ رہے نا کہ یتیموں کو زیادہ دینا ہے۔ تو آقا اللہ کی ایک حکمت یہ بھی، اور دوسری حکمت میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین باحیات رہتے تو ایک چانس تھا کہ دوسری اولاد بھی ہو سکتی تھی،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری اولاد کا چانس تھا، اور اولاد کے اندر بھائی ایسے ہوتے ہیں جو شریک اور مثیل ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں میں برابری ہوتی ہے۔ آپ وراثت کا بھی حق دیکھیں تو بھائی بھائیوں میں برابری بھی ہوتے ہیں، بھائی شریک بھی ہوتے ہیں، مثیل بھی ہوتے ہیں۔ تو رب کائنات کو گوارا ہی نہیں کہ محبوب کے برابر کوئی ہو سکے، اللہ کو گوارا ہی نہیں اس سے پہلے کہ جناب آمینہ کے وہاں دوسری اولاد آ جائے اور مثلیت کا چانس کھڑا ہو جائے، امکان کھڑا ہو جائے، اس مثلیت کے امکان کے خاتمے کے لیے اس جڑ کو ہی رب نے کاٹ دیا اور حضور کے ماں باپ کو اپنے پاس اللہ نے بلا لیا۔ اور یہی حکمت اولاد میں بھی ہے، یہ جو حکمت ہے وہ اولاد میں بھی ہے کہ حضور کا کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا، بیٹیاں بڑی ہوئی ہے، حضور کے بیٹے بڑے نہیں ہوئے۔ تو آپ سوچئے کہ آخر ایسا کیوں؟ تھوڑا دماغ کو حاضر رکھ کے بات سنیں کہ حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم وہ حضور کی گود میں ہی تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگلے جتنے نبی ہوئے ہیں، جتنے انبیاء آگے گزرے ہیں، ان کی اولادیں ہوئی ہیں، بولے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہوئی اور ان کے دونوں بیٹے نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی بھی اولاد ہوئی اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی اولاد ہوئی اور ان کے خود کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی تھے۔ تو یہ ایک فضیلت تھی کہ انبیاء کے بیٹے بھی انبیاء ہوئے، یہ ایک فضیلت تھی۔ اور چونکہ اللہ کو حضور کو خاتم النبیین بنانا تھا، آخری نبی بنانا تھا، نبی آخر الزمان اللہ نے حضور کو بنانا تھا۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، اگر حضور علیہ السلام کے بیٹے رہتے اور حضور کے بیٹے بڑے بھی ہو جاتے اور انہیں نبی ہونا نصیب نہ ہوتا، چونکہ حضور خاتم النبیین ہے، نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا، تو اب آپ کے بیٹے بڑھتے، حضرت ابراہیم جوانی تک پہنچتے تو دوسرے نبی فضیلت لے جاتے۔ فضیلت کیا؟ کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے تو بیٹے بھی نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی تھے۔ تو یہ کلی فضیلت تو نہیں مگر ایک جزئی فضیلت تھی۔ اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے اور حضور کو خاتم النبیین بنایا ہے، حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں ہونا، مگر کل کو کوئی عیسائی کہہ سکتا تھا، کل کو کوئی یہودی کہہ سکتا تھا کہ دیکھو اللہ اکبر، بنی اسرائیل میں تو بہت سے انبیاء ہیں جن کی اولاد کو اللہ نے نبی بنایا ہے، مگر محمد رسول اللہ کے کسی بیٹے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ تو وہ لوگ فضیلت ثابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اس سے تو پتا چلا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی حضور پر فضیلت ہے، کیونکہ حضور کا بیٹا نبی نہیں ہے، خلیل کے بیٹے نبی ہے۔ رب کائنات نے اب چونکہ حضور کو اگر حضور کے بیٹے نبی بن جاتے ہیں تو وہ فضیلت تو ملتی ہے، مگر حضور خاتم النبیین نہیں رہتے، حضور آخری نبی نہیں رہتے۔ اور خاتم النبیین یہ حضور کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ آپ غور کیجئے کہ ایک بشر اور اللہ اکبر، بشر اور شان مصطفیت کے اوپر کتنے درجوں کا فرق ہے۔ آپ تھوڑا ذہن حاضر رکھیں کہ ایک تو سب سے پہلے مخلوق کے اوپر بشر کا مقام ہے، بشر کے اوپر مومن کا مقام ہے، مومن کے اوپر صالح کا درجہ ہے، صالح کے اوپر متقی کا درجہ ہے، پھر اسی طرح اس کے اوپر شہید کا درجہ ہے، ولی کا درجہ ہے، پھر اسی طرح اس کے اوپر قطب کا درجہ ہے، پھر قطب اعظم کا درجہ ہے، پھر غوث کا درجہ ہے، غوث الاعظم کا درجہ ہے، اسی طرح اوتاد کا درجہ ہے، پھر تابعی کا درجہ ہے، تابعی کے اوپر صحابی کا درجہ ہے، صحابہ کے اوپر جو درجہ ہے وہ مقام صدیقیت ہے، اور صدیقیت کے اوپر جو درجہ ہے اللہ اکبر وہ نبوت کا درجہ
درجہ ہے، نبوت کے اوپر رسالت کا درجہ ہے، اور رسالت کے اوپر بھی اولو العزم پیغمبروں کا درجہ ہے، اور اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ خلت یعنی خلیل کا درجہ ہے۔ اب خلیل کے اوپر جو درجہ ہے وہ خاتم النبیین کا درجہ ہے، اور خاتم النبیین کے اوپر جو درجہ ہے وہ حضور کی شان رحمت للعالمین کا درجہ ہے، اور حضور کی شان رحمت للعالمین کے درجے کے اوپر اب کوئی درجہ ہے تو حضور کا مقام محبوبیت کا درجہ ہے، اب اس کے اوپر کوئی درجہ ہے تو وہ اللہ کا درجہ ہے، اس کے اوپر کسی کا درجہ نہیں ہے۔ تو خاتم النبیین کا نبیوں میں اوپر درجہ ہے، رسولوں سے بھی اوپر کا درجہ ہے، مقام خلت سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ اگر حضور کے بیٹے نبی بن جاتے ہیں تو حضور خاتم النبیین نہیں رہتے، اور نبی نہیں بنتے تو دوسرے انبیاء جزوی فضیلت لے جاتے ہیں کہ ان انبیاء کے بیٹے تو نبی تھے۔ رب کائنات نے اس سے پہلے کہ محبوب کی فضیلت پر کوئی انگلی اٹھائے حضور کے بیٹوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ حضور کے ماں باپ نہ ہونے میں یہ حکمت، حضور کے اولاد میں جو بیٹے ہیں ان کے باحیات نہ رہنے میں یہ حکمت، اور حضور کے جو امی ہونے میں بھی یہی حکمت ہے کہ امی کا معنی گستاخ لوگ ان پڑھ کرتے ہیں، اور غلام جو حضور کے ہوتے عاشق ہوتے وہ امی کا معنی یہ کرتے ہیں کہ امی کا حضور کا یہ معنی ہے کہ حضور مخلوق سے نہیں اللہ سے پڑھے ہیں، اور گستاخ لوگ اس کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں۔ ارے اللہ اکبر، میں آپ کو پڑھا دوں یا آپ کسی سے بھی عالم سے پڑھ لیں تو وہ عالم آپ کا استاد ہو جائے گا اور اس کا درجہ اونچا ہو جائے گا۔ جب عالم استاد ہو جائے گا، درجہ اونچا ہو جائے گا، تو آپ سوچئے اللہ کو گوارا ہی نہیں کہ تعلیم بھی میں میرے محبوب کو کسی اور سے دلواؤں، اللہ کو گوارا ہی نہیں کہ پرورش کر کے ماں باپ کا احسان میرے محبوب کے اوپر رکھوں۔ رب کائنات نے اسی لیے حضور کو کسی سے پڑھایا نہیں ہے، کیونکہ حضور کے استاد خود رحمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ کیونکہ استاد اگر جبریل امین یا کوئی اور ہو جاتے تو استاد کا لیول تو اونچا ہے، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ یہ محبوب میں نے ایسے بنایا ہے، اتنا پیارا محبوب بنایا ہے کہ ایسا کوئی آیا ہی نہیں، ایسا کوئی آیا ہی نہیں۔ یہی بولے سدرا والے کہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بابا کو نہیں دیکھ پاتے۔ جب 6 سال کی عمر ہو جاتی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو لے کر مدینہ جاتی ہیں، اور مدینہ سے جب سیدہ آمنہ واپس لوٹتی ہے تو مقام ابوا میں آ کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کو کچھ درد اٹھتا ہے، آپ بیمار ہو جاتی ہیں اور آپ کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر ہے سرکار مدینہ کی، اور آقا کا قلب اطہر کتنا لطیف، اللہ اکبر، آقا کو اپنی امی سے پیار کتنا۔ 6 سال کی عمر ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اپنے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے بیٹے محمد، ہر نئے کو ایک دن پرانا ہونا ہے، ہر شخص کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے میرے لال، مگر تیری شان زمانے میں بہت اونچی ہونے والی ہے۔ آپ کچھ کلمات فرماتی ہیں۔ حضرت ایمن جو حضور علیہ السلام کی رضائی ماں بھی کہی جاتی ہے، اور باپ کی وراثت میں وہ آپ کے حصے میں آئی تھی، حضرت عبداللہ کی وراثت میں۔ حضرت ایمن نے دیکھا، ساتھ میں تھی حضور علیہ السلام کی والدہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ گویا مصطفیٰ کیا روئے، کائنات رو پڑتی ہے، انبیاء رو پڑتے ہیں، زمین و آسمان کے فرشتے حوران بہشت رو پڑتے ہیں۔
قربان جائیے، حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کی قبر بنا رہے ہیں اور حضور اپنے ہاتھوں سے پتھر لا لا کر رکھ رہے ہیں۔ دنیا میں تو قبریں بہت سی بنی ہیں، کسی کی قبر کسی نے بنائی ہوگی، کوئی خوش نصیب ہوگا کہ اس کی قبر کے اندر کوئی ولی اترا ہوگا، کوئی اور بھی زیادہ خوش نصیب ہوگا اللہ اکبر کہ اس کی قبر میں کوئی غوث اترا ہوگا اور اسے قبر کے اندر اتارا ہوگا اور اس کی قبر کسی ولی نے بنائی ہوگی۔ مگر اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے آقا کی پیاری امی جان، آپ کا مقام و مرتبے کا کیا کہنا کہ آپ کی قبر خود محمد رسول اللہ بنا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ حضرت آمنہ اللہ اکبر آپ کو ان کی قبر مقدس کے اندر دفن کر رہے ہیں اور حضور بار بار حضرت آمنہ کی قبر سے لپٹنے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت ام ایمن میرے آقا کا ہاتھ پکڑتی ہے، 6 سال کی عمر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور داغ مفارقت جو ماں کی طرف سے ہے اس صدمے کو آپ برداشت کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ حضور نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت وہ جناب عبداللہ بھی نہیں تھے، جناب آمنہ بھی نہیں تھی، تو پھر وہ لوگ کیسے ایمان لائے؟ تو کچھ لوگ جو گمراہ ہے اللہ اکبر، وہ لوگ آج بھی حضرت آمنہ کو مومنہ نہیں مانتے، آج بھی مومنہ نہیں مانتے۔ آپ اگر سعودی میں چلے جاؤ، مکہ میں چلے جاؤ اور کسی سے پوچھو ٹھکانہ کہ حضرت آمنہ کی قبر کدھر ملے گی، تو کچھ خبیث ٹائپ کے جو وہ کہے کہ وہ تو مشرکہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس جملوں کو اب میں دوبارہ لوٹانا نہیں چاہتا، مگر آپ جب پوچھو گے تو یہی ہے۔ ابھی یار میں نے کوئی اور آپ کے باپ کو کافر کہہ دے اور آپ کے ماں باپ کو کوئی مومن نہ کہے کہ وہ مومن نہیں ہے، انہیں کوئی جہنمی کہے، تو بتاؤ آپ زندگی میں کبھی اس سے بات کرو گے؟ کبھی اسے سلام آپ تک کرو گے جو آپ کے ماں باپ کو کافر کہے، جو آپ کی ماں کو کوئی جہنمی کہے؟ جب ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو رسول اللہ کو کتنی ہوتی ہوگی، میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اللہ اکبر۔ ارے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت جو ہیں وہ صرف اور صرف آپ کی اولاد ہی نہیں، آپ کے ماں باپ بھی حضور کے اہل بیت ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں حضور کے اہل بیت صرف آپ کی اولاد ہی نہیں ہے، آپ کے ماں باپ بھی حضور کے اہل بیت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان لوگوں نے حالانکہ کچھ حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے اور وہ حدیث اتنے لوگوں سے مروی ہے کہ اللہ اکبر کہ وہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچتی ہے کہ آقا کریم نے اللہ سے دعا کی اور حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر سے اٹھایا، زندہ کیا اور رسول پاک نے ان کو کلمہ طیبہ پڑھایا۔ اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ قاعدہ یہی بنتا ہے، آپ اپنے گھر میں ایک دودھ ہے اسے ناپاک برتن میں نہیں رکھیں گے، کیا اللہ تعالیٰ گوارا کرے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو کافر رکھے؟ کیا کفر کے پیٹ میں رسول اللہ بڑے ہو گئے؟ آپ خود اپنے دماغ سے لگا کے سوچئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے دعا کی، اے اللہ تیری اجازت ہو تو میں میری ماں کی قبر پہ جا کر آ جاؤں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، مولا تیری اجازت ہو تو میری ماں کی قبر پہ جا کے آؤں، اللہ نے اجازت دے دی۔ حضور اپنی ماں کی قبر کے پاس گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ بچپنے کا یادیں تھی جو ذہن میں تازہ ہو گئی ہوگی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنی ماں کے لیے تو اللہ نے منع کر دیا کہ محبوب تم ان کے لیے دعا نہ کرو، یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے مطلب نکالنے والے یہ نکالتے ہیں کہ دیکھو حضور کی ماں مومنہ نہیں تھی، معاذ اللہ،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے روک دیا۔ وہ حدیث صحیح ہے، کیسے سمجھے اسے، کیسے ایکسپلین کریں اس کو؟ اگر حضور کی ماں مومنہ ہوتی تو اللہ دعا سے منع نہیں کرتا۔ اللہ نے منع کر دیا، مطلب یہ ہے کہ حضور کی والدہ جو ہے وہ ایمان والی نہیں ہے۔ اس حدیث سے مطلب نکالنے والے کیا نکالتے ہیں؟ وہ اس سے یہ سمجھ رہے کہ اللہ نے منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ ان کی ماں کے لیے دعا کرنا چاہتے تھے۔ تو اب آئیے میں آپ کو اسی حدیث سے جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کو میری بات تو سمجھ میں آئی نا کہ اللہ نے منع کر دیا، محبوب تو تیری ماں کے لیے دعا نہ کر۔ اسی چیز کو کچھ لوگ لے کر کہتے ہیں کہ اگر حضرت آمینہ مومن ہوتی، مسلمان ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی منع نہیں کرتا۔ اس سے صاف ہوا کہ آپ مومنہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے لیے جب آپ نے دعا کی تو اللہ نے منع کر دیا۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، اور کن لوگوں نے کیا مطلب نکالا یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ مگر آئیے ہم اسی میں سے جواب ڈھونڈتے ہیں کہ جب اللہ نے اجازت مانگی کہ اے اللہ کیا تو اجازت دیتا ہے میں میری ماں کی قبر پہ جاؤں، تو اللہ نے اجازت دی کہ نہیں دی۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا فَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب تو کافروں کی قبر پہ رکا مت کر۔ اللہ خود منع کرتا ہے کہ کافر کی قبر پہ تو مت ٹھہر، فَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کافر کی قبر پر نہ ٹھہرا جائے۔ اگر حضور کی والدہ مومنہ نہ ہوتی اور کافرہ ہوتی تو اللہ اجازت دیتا؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے فَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ نہ ٹھہرا جائے۔ مگر یہاں مصطفیٰ دعا کرتے ہیں معبود میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ رب کہہ رہا ہے محبوب جا، تیری ماں ہے، محبوب جا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اجازت مل جانا۔ حضرت آمینہ مومنہ ہے، جنتی ہے، ارے وہ تو جنت تقسیم کرنے والی ہے۔ اب سوال آپ کے ذہن میں ایک کھٹک رہا ہوگا کہ پھر اللہ نے دعا کرنے سے کیوں روک دیا؟ اب یہ کلیئر کرنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے روک کیوں دیا؟ کہ محبوب تو دعا نہ کر، تو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ یار آپ نماز جنازہ تو پڑھتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ اس میں نماز جنازہ میں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا الی آخرہ، برابر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ بالغ کی دعا ہے کہ نابالغ کی دعا ہے؟ لگتا ہے نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں کرتے۔ کل کو ابا گزر گئے تو کرے گے کیا؟ ابا کو تو حسرت ہی رہ جائے گی کہ ہماری اولاد پیچھے نماز جنازہ نہیں پڑھتی، بس ایسے ہی کھڑے کھڑے دوسروں کو دیکھ کے ہاتھ باندھ اوپر نیچے کرتے کانوں تک۔ یاد کرو یہ، اگر آج ہم ابا کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تو کل ہماری اولاد بھی نہیں پڑھے گی، ایسے ہی بلینک جائے گا سب۔ تو بالغ کی دعا ہے کہ نابالغ کی ہے؟ ہاں تو زور سے بولو نا، بالغ کی دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ تو نابالغ کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ بالغ کی دعا الگ، توجہ رکھنا، ذہن کو حاضر رکھنا، اور نابالغ کی دعا الگ۔ بالغ کی دعا میں کیا ہے؟ جب بالغ ہو تب نابالغ کی دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور جب نابالغ ہو تب نابالغ کی دعا پڑھے، بالغ کی پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ان دعاؤں میں ہے کیا؟ تو بالغ کی دعا میں ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، یہ بالغ کی دعا میں ہے۔ تو بالغ جو ہوتا ہے آپ سمجھ رہے، اس پر شریعت کے قانون ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب اگر اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو ہم نماز جنازہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مگر نابالغ کی دعا میں مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بالغ کی دعا میں مغفرت کی دعا ہے، نابالغ کی دعا میں مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے یار وہ تو گنہگار ہی نہیں ہے، وہ تو بخشا ہوا ہی ہے۔
تو اب رب کائنات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نابالغ ہو تو اس کی مغفرت کی دعا مت مانگو، بلکہ اس کو اپنے لیے شفیع بناؤ، ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بناؤ۔ وَاجْعَلْ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اے اللہ تو ان کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا۔ ادھر بالغ تھا تو دعا کرتے تھے اے اللہ اس مردے کی مغفرت فرما، ادھر نابالغ ہے تو تم دعا کرتے ہو اے اللہ اسے تو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا، قیامت کے دن یہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنے۔ فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ نابالغ تھا وہ بخشا ہوا تھا، وہ بے گناہ تھا، اور بالغ تھا وہ گنہگار تھا۔ ارے جب حضور حضرت آمینہ کی قبر میں گئے اور اپنی ماں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب نے فرمایا محبوب یار تو جس کے پیٹ میں 9 مہینہ رہا اس کے لیے کیا دعا کرنی، وہ تو بخشی ہوئی ہے۔ میرے محبوب جس کا خون تیری ہڈیوں بننے میں شامل ہوا ہو، میرے محبوب جس کے پیٹ میں تو 9 مہینے رہا، یار اس کی مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں، محبوب نہ کر۔ سمجھ میں آیا؟ نابالغ بخشا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے دعا مغفرت کی نہیں ہوتی، شفاعت کرنے والے کی ہوتی ہے۔ تب جہاں دعا مغفرت کے لیے منع کر دیا جائے، اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اللہ نے پہلے ہی سے اجازت دے دی محبوب جا تو تیری ماں کی قبر پہ جا سکتا ہے۔ اگر ماں مومنہ نہ ہوتی تو رب کہہ رہا ہے فلا تقم علی قبری، کسی کافر کی قبر پر ٹھہر مت، مگر اللہ اجازت دے کر ثابت کر رہا ہے مصطفیٰ تیری ماں جنتی ہے، محبوب تیری ماں ایمان والی ہے، تو تیری ماں کی قبر پہ جا، اور ان کے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، محبوب وہ تو گناہوں سے پاک ہے۔ آپ سمجھیے، ارے میں کہنا چاہوں گا، امام شامی فرماتے ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، کس کے پیٹ میں رہے تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، تو وہ مچھلی یونس علیہ السلام کی ماں تھی، وہ تو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ روایت میں ہے کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے اندر نگل لیا اور حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھنے لگے، رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا ہے جبرائیل سارے سمندر کی مچھلیوں کو حکم دے دو، جس مچھلی کے پیٹ میں، اے مچھلیاں کان کھول کر سن لو، جس مچھلی کے پیٹ میں میرا محبوب نبی ہے، یونس علیہ السلام پیغمبر ہے، کوئی بھی مچھلی اس مچھلی کے برابر تیر نہیں سکتی اور اس مچھلی کے اوپر تیر نہیں سکتی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوستو یونس علیہ السلام اس مچھلی میں 40 دن رہے ہیں، وہ یونس علیہ السلام کی ماں نہیں ہے، مگر اس مچھلی کا دوسری مچھلیوں پہ ایسا مقام بڑھ گیا کہ اللہ حکم دیتا ہے کوئی مچھلی اس کے برابر میں تیر نہیں سکتی، کوئی مچھلی اس کے اوپر آ نہیں سکتی۔ اور امام شامی فرماتے ہیں کہ جس مچھلی کے اندر حضرت یونس پیغمبر 40 دن رہے، وہ مچھلی عرش اعظم سے افضل ہے۔ ارے یونس جس مچھلی میں رہے وہ عرش اعظم سے افضل ہے، جس آمینہ کے پیٹ میں محمد رسول اللہ 9 مہینہ رہے، اس کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے گمراہ کن باتوں میں نہ پھنسا کریں۔ آج کل ہر کوئی خود سے ہی مجتہد بن جاتا ہے، یوٹیوب سے الٹا سیدھا لے کر آتا ہے نیٹ سے اور فالتو کے بحث گیری میں پڑتا ہے۔ یوٹیوب میں بھی جاؤ تو دیکھو لائن کون سی صحیح ہے۔ اور ایک سادے لفظوں میں بتا دوں، ہمارے ماں باپ کو اگر کوئی مسلمان نہ کہے، کافر کہے، دوزخی کہے تو ہمیں نیند نہیں آئے گی، برداشت نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، نبی کریم کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہوگے، نبی کریم کو کتنی اذیت پہنچا رہے ہوگے۔ عزیزان ملت اسلام، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضرت آمینہ کے صدقے، حضور کی ماں کے صدقے ہماری ماؤں کو بخش دے، حضور کے بابا کے صدقے
حضور کے والدین کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، اللہ ہمیں دارین کی نعمتیں اور راحتیں عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کی بے چینیاں دور کر دے، ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما دے، قرار عطا فرما دے، حیاتاً طیبہ اللہ ہم پر عطا فرما دے، اللہ ہم پر اپنا فضل فرمائے، ہم پر، ہماری اولاد پر، ہمارے بچوں پر، ہماری بچیوں پر اپنا فضل فرما دے، حضور کے ماں باپ کے صدقے، حضور کے نالین کے صدقے مولا ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ضروری بات